میں لوگوں کی آواز بن کر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں، تو آج میں ایک مجبور ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے السلام علیکم، بس آپ دیکھ رہے ہیں چونترا نیوز، میں حسین اللہ خٹک۔ یہ جو اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کی تصویر ہے، جس کو اسلام آباد ڈی چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور جو چیزیں ان سے برآمد ہوئی، رینجر اور پولیس نے جو چیزیں اس کے جیب سے برآمد کی، اس میں سب سے پہلا چیز یہ تھا کہ اس کے جیب سے ایک میزائل برآمد ہوا، اس کے ساتھ الخالد ٹینک اور ایٹم بم، اس کے علاوہ ایک 9mm کا پستول اس کے پاس موجود تھا۔ تو اس کے بعد جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے اوپر وسیم خٹک میرے بھائی کا نام ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے دفعات لگا دیے گئے اور اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بھائی وہاں پر کیا کرنے گیا تھا۔ جو دفعات انہوں نے لگائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میرا بھائی وہاں پر کیا کرنے گیا تھا، یہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی وہاں پر 5 سے 6 مہینے سے وہاں پر کام کر رہا ہے، ایک بیکری پر کام کر رہا ہے اور کر رہا تھا جب پورا اسلام آباد بند تھا، کنٹینر لگے تھے۔ اس کے بعد کاروبار کا بھی یہ حال تھا کہ بیکریاں بھی بند تھی، چیزیں بھی بند تھی، اس وجہ سے میرا بھائی بے روزگار تھا۔ سمجھو اس دن میرا بھائی بے روزگار تھا، اور اس بے روزگاری کے عالم میں جب اس نے روڈ پر دیکھا کہ لوگ، عوام کا رش لگا ہوا ہے، تو ضرور بندہ جاتا ہے۔ وہ کبھی خیبر پختونخوا سے قافلے کے ساتھ نہیں آیا تھا، نہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا، نہ وہ کسی پولیس والے کے اوپر تشدد کرنے آیا تھا، نہ اس نے کسی رینجر والے کو گالیاں دی، نہ اس نے کسی آرمی والے کو گالی دی۔ لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر دفعات وہ لگا دیے گئے جو دہشت گردی کے دفعات ہیں۔ تو میرا ان سے بھی گزارش ہے، جن لوگوں نے یہاں پر احتجاج کرنے آنا تھا، جو آئے بھی، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ یہاں پر اسلام آباد ڈی چوک آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں وہ تو بہت غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے کیسے وکیل کریں گے، کیسے وہ اپنے آپ کو چھڑوائیں گے، یہ آپ لوگوں کو فکر نہیں ہوگی۔ آپ لوگ تو گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر باہر آ جاتے ہیں۔ جب ایک غریب گرفتار ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرے بھائی کو اسلام آباد میں جب گرفتار کرتے ہیں تو کراچی لے جاتے ہیں، پھر کراچی سے جہلم میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی چکوال لے جاتے ہیں، کبھی کدھر لے جاتے ہیں۔ یہ وسائل جو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ ریاست کے وسائل ہیں، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے ہائی کورٹ جاؤں، سپریم کورٹ جاؤں۔ اگر میں جاتا بھی ہوں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تو میرا کس نے سننا ہے؟ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے بھائی کے حق کے لیے، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فرض ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو چھڑائیں۔ میرا بھائی تو ویسے ڈیفینڈ نہیں کرنے گیا تھا، وہاں پر ڈی چوک وہ گیا تھا، ضرور گیا تھا، لیکن کبھی احتجاج میں توڑ پھوڑ کرنے نہیں گیا تھا، کبھی اس نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میرا خود اس کے ساتھ رابطہ تھا۔ بس یہ صرف اس کے پاس موبائل موجود تھا۔ ابھی آپ اس کا موبائل نکالیں گے، اس کو کہیں گے آپ یہ پرسنل چیز ہے، آپ یہ مجھے دکھاؤ، میں آپ کی آئی ڈی ڈیلیٹ کر دوں گا، میں آپ کی وہ کر دوں گا۔ تو اس کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، تو میں نے سنا ہے۔ میرا ان سب سے گزارش ہے کہ اگر میرے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ فلانے بندے نے میرے اوپر تشدد کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ آرمی چیف بھی ہے میں اس کے گھر تک پہنچوں گا۔ لیکن میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ کچھ ایسی عدالت میں لوگ موجود ہیں جو میرے بھائی کو چھڑوانے کے، ابھی تک میرے بھائی کو حاضر نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا؟ وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے دفعات لگا دیے گئے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کبھی اسلام آباد جاؤں، کبھی کدھر جاؤں، کبھی کدھر جاؤں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ سے میں معجزانہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ ڈی چوک میں آئے تھے، میرا بھائی، اس کی نوکری بھی گئی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اب پیسے لگتے ہیں تو وہ تو میرے لگیں گے، میرے باپ کے لگیں گے، میرے بھائی کے لگیں گے۔ میرا بھائی جو 6 مہینے سے وہاں پر کام کر رہا تھا، وہ 20 سے 25 ہزار تنخواہ لے رہا تھا، وہ ابھی تم لوگوں نے جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب جو میرے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم اور زیادتی، وہ جو اپنے جسم کے اوپر برداشت کر رہا ہے، جو کہ ایک ظلم کی کیفیت اس کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ تشدد کیا جا رہا ہے، اس کا حساب، اس کا جواب مجھے کون دے گا، اور کون مجھے انصاف، میں کس کا دروازہ کھٹکاؤں کہ وہ مجھے انصاف فراہم کرے؟ میرے پاس اتنے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کبھی جیلم جاؤں۔ کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد میں میرے بھائی کو گرفتار کر لیا، اب میں جیلم جاؤں، اس کے بعد پھر جیلم میں نہیں ہوگا، کبھی ملنے دیں گے، کبھی نہیں ملنے دیں گے، اور میں کوشش بھی کی ہے تو کبھی کوئی ادارہ نہیں مان رہا کہ ہم نے اسے گرفتار کیا ہے، لیکن اسلام آباد پولیس نے وہاں سے گرفتار کیا ہے، اور اس کے ساتھ رینجر بھی موجود تھے ڈی چوک پر، اور ڈی چوک سے این جو وہ ڈی چوک ہے وہاں سے گرفتار نہیں ہوا میرا بھائی، اس کے آس پاس کے علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ تو آپ سے بھی تو گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے حق کے لیے، اور اس طرح میرے بھائی کی طرح اور بھی ایسے سارے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، جو کہ قافلے کے ساتھ آئے تھے، جو علی امین گڈھا پور صاحب کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی گرفتار ہے۔ ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے بھائی قصوروار تھا یا نہیں۔ وہ اللہ کی قسم، دوبارہ سے میں کہوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا بھائی اس میں کوئی اتنا سا بھی قصور نہیں ہے۔ وجہ کہ نہ اس نے کسی پولیس کے اوپر تشدد کیا ہے، نہ پتھراؤ کیا ہے، نہ رینجر والے کے اوپر تشدد کیا ہے، نہ پتھراؤ کیا ہے، نہ آرمی والے کے اوپر اس نے نہ کوئی تشدد اور پتھراؤ کیا ہے۔ قصور اس کا یہ تھا کہ جب وہ بیکری بند تھی، پورا اسلام آباد بند تھا، تو وہ وہاں سے صرف روڈ پہ آیا تھا، اور روڈ پہ آنے پہ آپ لوگوں نے اس کو پی ٹی آئی کا بندہ سمجھ کر، اگر پی ٹی آئی والا بھی تھا، مثال دے رہا ہوں، چلو میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی والا تھا، آپ لوگوں نے اس کو کیوں گرفتار کرنا، کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے پھر بھی گرفتار کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان بڑے عہدیداران سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی کو چھڑوا دیں۔ میرا ان سب سے گزارش ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہے، سپورٹر ہے، کہ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مجھے میرا بھائی صحیح سلامت ملے۔ اس سے پہلے میں ایک بھائی کھو چکا ہوں، لیکن میں اس بھائی کو نہیں کھونا چاہتا۔ میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی حق بیٹا، میرے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ میں لوگوں کی آواز بن کر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں، تو آج میں ایک مجبور ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے